ہوا کہ جہاں پہ ہم معاشرے سے معلومات جمع کرتے تھے عورتوں کے حوالے سے اور پھر معاشرے میں ہی واپس پہنچاتے تھے. اس پوری تحریک میں جو 80 کی دہائی میں عورتوں کے خلاف بننے والے قوانین کے خلاف تھی, پاکستان میں جمہوریت دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے تھی, اس تحریک میں یہ عام تاثر بنا کہ لوگوں کے پاس عورتوں کے حوالے سے معلومات کی بے تحاشا کمی ہے. جو عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی, اور جو عورتوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا, رپورٹنگ نہیں ہوئی؟ بنیادی طور پر رپورٹنگ یا ریکارڈ کا مسئلہ نہیں ہے, بنیادی طور پر تحقیق کا مسئلہ ہے. رپورٹس بنتی ہیں, شیلز میں چلی جاتی ہیں, اس رپورٹ کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا. بہت اچھے ریسرچ پیپرز آتے ہیں آپ کے, وہ اچھے شیلز میں بکس پڑھی ہوتی ہیں, اچھی لگتی ہیں, لیکن ان کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ معلومات جن کی ضرورت ہے, جہاں پہ ضرورت ہے, مثلا اگر فیملی لاز کی بات کریں تو آپ فیملی لاز ایک پارلیمنٹیرین کو کچھ اور طریقے سے بتائیں گے, ایک شہری کو کسی اور طریقے سے بتائیں گے, ایک عورت جس کے اوپر وہ لاگو ہو رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے ایک اور سلیقہ چاہیے. تو عورت فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا, لیکن معلومات کے ساتھ ہی اچانک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک احساس ہمارے اندر عورت فاؤنڈیشن میں یہ بیدار ہوا کہ معلومات کافی نہیں ہیں, ان کو استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے. استعمال کے لیے آپ کو ایک طاقت چاہیے, ایک استعداد چاہیے, آپ کے اندر ایک اس طرح کی کیپیسٹی ہو کہ جس کے ذریعے آپ ان معلومات کو باقاعدہ یوز کریں اور اس کے نتیجے میں کچھ عمل کریں. معلومات عمل کے لیے ہیں, ویسے ہی ان کو استعمال کرنا بغیر کسی وجہ کے نہیں. تو ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام شروع کیا, تو یوں ہمارے 2 پروگرام ہو گئے. اوور دا ایئرز پھر ہم نے چلتے چلتے دیکھا کہ جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ان لوگوں کی رسائی نہیں ہے, تو اس فورم کو ہم نے جا کے بتانا ہے کہ جی یہ مسئلے ہیں, اس طرح کے قوانین چاہیے, یہ معاملات ہیں گراس روٹ سے لے کے یہاں تک. تو ہم نے اپنا ایڈوکیسی کا 3rd کمپوننٹ. تو اس طرح عورت فاؤنڈیشن پچھلے 25 برس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے ایک سفر کے ذریعے انفارمیشن سے کیپیسٹی بلڈنگ سے ایڈوکیسی تک پہنچی. لیکن پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی صرف یہاں تک کام ختم نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں چھوٹی تنظیمیں جن کو ہم نے اپنے ارد گرد پیدا کیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پورے پاکستان میں والنٹیئرز ہیں, کوئی 110 ضلعوں میں نیٹ ورک موجود ہے, ان لوگوں کو یقیناً آپ کو منظم انداز میں اس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے کہ یہ تحریک مزید آگے بڑھے. تو ہم نے گرانٹ میکنگ کا ایک کمپوننٹ شروع کیا ہے, اور یہ جو صنفی مساوات پروگرام ہے بنیادی طور پر یہ ہماری ایوولوشن کی وہ کڑی ہے جو کہ 4تھی سطح پر آ کے اس زنجیر میں شامل ہوئی ہے, کہ جہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی گرانٹس کے ذریعے ان مقاصد کو جو پچھلے 25 برس میں یہ ادارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, پاکستان کے اندر ایک ایسے منصفانہ نظام, ایک ایسے منصفانہ معاشرے کا قیام کہ جہاں عورت اور مرد میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھا جائے, محض جنس کی بنیاد پہ, قابلیت کی بنیاد پہ تو یقیناً ہوتا ہے, لیکن جو ایک ناہمواری ہے اس معاشرے کی اس کو دور کیا جائے اور سب کو برابر لا کے, کیونکہ عورت کی شمولیت معاشرے کی ترقی ہے, پاکستان کا تابناک مستقبل ہے. تو جب ہم کہتے ہیں عورت فاؤنڈیشن میں روشن پاکستان, تو روشن پاکستان سب کے شامل ہونے سے ہوگا, جس میں بچے بچیاں, عورتیں, مرد سب ہم مل کے چلیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ان مردوں میں شامل ہوں جو عورتوں کے حقوق کے دوست ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ برابری کی سطح پہ آگے بڑھے. برابری تبھی آئے گی جب اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا کہ مردوں کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں سمی, تو ہم ایکچولی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب یونس صاحب نے جو کہا کہ ایک گرانٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ گرانٹ آتی کہاں ہے اور جاتی کس کے پاس ہے. ذرا سا آپ اسے کلیریفائی کریں گی؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسا کہ ابھی یونس صاحب نے کہا کہ بہت سی ایسی چھوٹی تنظیمیں عورت فاؤنڈیشن کے اس 25 سالہ سفر میں شامل رہی ہیں. اب ان کو وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کے کچھ اچھے خیالات ہوتے ہیں, آپ محنت بھی بہت کرتے ہیں اور رضاکارانہ طور پہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وسائل پیدا کرنا بھی اب عورت فاؤنڈیشن کے کاموں میں شامل ہے. اور یہ وسائل ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں جو وسائل دیتی ہیں دوسروں کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب عورت فاؤنڈیشن بیچ میں آ گئی ہے, کہیں سے وہ وسائل پیدا کر رہی ہے.